پہلی بات تو یہ کہ میٹنگ کی کا سب میرا خمیت اس لیے ہے کہ یہ جو بہت زیادہ ایک قسم کا اوور کانفیڈنس پی ٹی آئی میں آ گیا تھا، دا ویری فیکٹ کہ ان کو جانا پڑا اور بات کرنی پڑی، تو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا لمیٹیشنز آف پاور آتی ہے نا، تو وہ فلیکسیبلٹی، لمیٹیشن نہیں، ٹیمپٹیشنز آف پاور، ٹیمپٹیشن تو پاور تو ٹیمپٹیشن تو وہ ہے ہی ہے، پر ان کی لمیٹیشن بھی نظر آ جاتی ہے کہ یہ جو اوور کانفیڈنس ہو کے اکیلے ہی وہ جو کیے جا رہے تھے، کسی کے الائز کی پرواہ نہ کرنا. بہرحال یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور کولیشن ان کی بڑی تھوڑی سی ٹھیک ہے، وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہی چل رہا ہے، ورنہ نمبرز گیم میں بڑا ٹرکی ہو گیا تھا، خاص طور پہ اختر مینگل صاحب کے سائیڈ پہ ہونے کے بعد. تو یہ بھی اگر ہٹ جائیں، جو کہ یہ جائیں گے نہیں کیونکہ پاکستان کی پریگمیٹک پالیٹکس ہے، جب تک کوئی بہت زیادہ کہیں سے بڑے فیصلے نہیں ہو جاتے، مگر ایک منانا ان کے لیے ضروری تھا میرا خیال ہے. عامر صاحب جی جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ سبھی چودھری شافی صاحب نے بات کی ہے، وہی کہہ رہے ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگز میڈیا میں تھیں وہ تو 1 مہینہ پہلے ریزالو ہو گئی. میڈیا کو تو خیر انہوں نے ویری کائنڈ آف شاف ہے کہ انہوں نے میڈیا کو نہیں ڈالا، کیونکہ چودھری صاحبان اس حوالے سے بڑے مشہور ہیں کہ میڈیا کے ساتھ بڑی اچھی بنا کے رکھتے ہیں. اس میں اگرچہ یہ شکایت ضرور پرویز علیہ صاحب سے کی جاتی ہے کہ اپوزیشن میں بڑے وہ فرینڈلی ہوتے ہیں میڈیا کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے نا شافی صاحب ڈرے ہوئے تھے کہ میں کچھ یہاں کہوں تو انکل پرویز جو ہے نا برا نہ بنا جائیں، کیونکہ یہ چودھری ظہور اللہ کے بعد یہ خاندان کی سیاست ایسی ہی چلتی رہی کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ ایک ایلڈرلی رول میں رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر دور میں قربانی دی کہ فار ایگزامپل پاور کے اندر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب ہی آگے زیادہ رہے. تو اس کی کاسٹ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہے نا، یہ تھوڑے چودھری شجاعت صاحب نے خود اپنی ذاتی قربانی دی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل مونس کی وزارت کے لیے بات ہو رہی ہے، چودھری شجاعت کے اپنے بیٹے سالک بھی ایم این اے، ان کی بات وہ کھل کے نہیں کرتے ہیں. تو شافی بھی مجھے لگا تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے کہ میں یہاں کچھ ایسا نہ کہہ دوں جس سے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا ناراض ہو جائیں کہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا، کیونکہ ان کو آگے آنے کا اتنا موقع نہیں ملتا. یہ بات آپ نے صحیح کی. دوسرے چودھری پرویز علی صاحب جو ہے نا، جب اقتدار میں آ جائے نا، جب اپوزیشن میں، ہم نے تو دونوں روپ دیکھے ہوئے ہیں چودھری صاحب کے، پرویز علی صاحب کے. اس حوالے سے چودھری شجاعت صاحب کا کہنا پڑے گا کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر ویسے ہی کول، وہ بلکہ انکساری والے ملنے والے تھے. چودھری پرویز علی صاحب جو ہے نا، وہ ذرا جو ہی ان کو اقتدار ملے تو تھوڑا سا گردن میں ان کے سریا ضرور آتا ہے، ہمیں کہنے دیں. اور جو وہ کچھ وہ کر سکتے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کرتے بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ کہ وہ رکھتے بھی نہیں ہوتے. اپوزیشن کے دنوں میں وہ سارے میڈیا سے بھی دوستیاں ہوتی ہیں، سیاستدانوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں، آپ ان کے بھائی بھی بن جاتے ہیں، دوست بھی بن جاتے ہیں. لیکن چودھری پرویز علی کے پاس یہ پاور آ جائے، آپ بھی ابھی ان کے پاس آدھی پاور ہے، پوری پاور آ جائیں پھر دیکھیں کیسے بھرکا دیں، آپ کو بھرکنے کی طرح وہاں پہ کر دیں. خیر اب جو ان کے اس میں گئے ہیں عمران خان صاحب، جو یہ سارے ایگو کے مسائل زیادہ تھے اگر مجھ سے پوچھے. ٹھیک ہے جو اس میں مونس علیہ صاحب کا یا وزارتوں کے مسائل اپنی جگہ پہ تھے. اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی تو برخوردار ہے نا، ان کے بیٹے ہیں نا، یہ جو ان کا نا سالک ہے، میرا خیال سالک چھوٹے جو ہیں بھائی، وہ ایم این اے ہیں. مونس علیہ پہ کیسز ہیں اور بڑے خوفناک قسم کے کیسز ہیں جو آپ نے دبے ہوئے ہیں کسی نہ کسی وجہ، اسٹیبلشمنٹ نے دبائے ہوئے ہیں، نیب نے دبائے ہوئے ہیں. یہ چیئرمین نیب صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ ڈالے تو کوئی نہ کوئی آپ کی حکومت نہیں رہے گی، تو ان پہ تو کیسز ہیں مونس علیہ صاحب پہ. اب عمران خان صاحب کیسے کریں؟ وہ تو ان کے لیے مشکل ہے کہ آپ کا بارکلے بینک کا میں کہتے رہے تو ان کا 18-20 لاکھ وہ پاؤنڈ لانے تھے، نیب لایا ہے، نہیں لائے گا نیب. اب چیئرمین سے پوچھنا کسی دن، میڈیا نہیں پوچھیں گے ان سے سوالات. بھئی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ضد تو آپ لوگوں نے بھی ڈالی ہوئی ہے نا. اب چودھری پرویز علی صاحب نے بھی ضد ڈالی ہوئی ہے نا. بھئی اگر آپ کا وہ ہے نا بھانجا ہے، ان کا بھتیجا بھی ہے، مکسڈ ان کے آپس میں رشتے ہیں. بھئی آپ کا سالک بھی تو اتنی آپ کو عزیز ہونا چاہیے جتنا مونس علیہ صاحب ہیں. تو سالک کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ اور میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو آفر کی ہے، وہاں کہ بھائی صاحب یہ مونس پہ ذرا ان پہ بہت سارے کیسز ہیں، ان کا اچھا خاصا پاسٹ ہے، اس پہ شیڈو، اس پہ چیزیں ہیں، آپ ان پہ سٹریس مت کریں، آپ میرے لیے پرابلم مت کریں. کیونکہ آلریڈی عمران خان صاحب تو یہاں تقریباً فرما چکے ہیں کہ پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو. اب اس کے بعد بھی آپ کو ان کے گھر جانا پڑے. اقتدار کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہیں، خواہشات کے لیے نا انسان کو جانا پڑتا ہے. عمران خان صاحب جیسا ایک کیا کہنا چاہیے جو کہتے تھے بات نہیں کروں گا، پتہ نہیں کیا وہ گفتگو کرتے، اقتدار بچانے کے لیے پہنچ گئے چودھریوں کا گھر. اگر عمران خان صاحب کی مجبوریاں ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے لیے مسئلہ ہے، تو آپ اس کو چودھری سالک حسین کو راستہ دے دیں، ان کو وزیر بننے دیں. انہوں نے 2-2.5 سال پرویز علی صاحب نے داد دیں ویسے پرویز علی صاحب کو، ویسے ایک گھرانہ ہے، چودھری اکٹھے ہیں، داد دیں. یا 2 سال ہو گئے، 2.5 سال انہوں نے وزارت خالی رکھوا لی ہے اور 6 لوگ وزیر بن جائے، پورا پاکستان وزیر بن جائے، لیکن چودھری سالک حسین جو ہے نا
उनको वजीर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो मुतबादल क़यादत आ जाएगी, मुतबादल क़यादत आ जाएगी और कहीं मुनीस अली साहब के चांसेस ना मारे जाएं, कल को ये वजीर आला पंजाब के वहां पे ना खड़े हो जाएं, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन को फिर कह रहा हूँ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पॉलिटिकल फोर्सेज में भी बहुत है, मीडिया में भी बड़ी है, उनको कुछ भी कहें रख रखो उनका चौधरी शुजात हुसैन साहब का परवेज अली साहब से 1000 गुना बेहतर है। सो ये चीज मेरे लिए ये डाइजेस्ट होने को तैयार नहीं है कि बेचारे चौधरी शुजात ने हमेशा कोशिश की कि क्या परवेज अली को सामने लाएं, उन्हीं के कहने पे चीजें करें। उनको वजीर आजम आपको याद होगा बनवा रहे थे, डिप्टी वजीर आजम जरदारी तक से बनवा दिया, और जवाबान अगर उनके बेटे की बारी आई उसकी चौधरी साले की, अच्छा बच्चा, मैं एक बारी मुलाकात हुई थी, अगर वेरी डिसेंट और बड़ा समझदार बच्चा लगा है मुझे, जो है मैंने बान किया, कोई एक होते हैं फूफा ये वो कि हम चौधरी हैं जट हैं तो हम ये नो, मुझे अच्छा लड़का लगा, तो बनने दे भाई साहब, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका अपने खानदान का भी है, ये लड़ाई खत्म करें, मतलब ये जो यहाँ चल रही है चौधरी की और इमरान खान साहब की, उस लड़ाई को खत्म करें, चौधरी साले हुसैन को बनने दें, लेकिन नहीं बनने देंगे सर, ये तो फिर पता नहीं। इससे आगे जाते हैं, क्योंकि अभी जो ये तो आपस के लाइज के डिफरेंसेस कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल आगे एक हुकूमत की और अपोजिशन का एक चल रही है, मुल्तान का जलसा अब आ रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आ गया है कि कोरोना की सेकंड वेव जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, और गवर्नमेंट ने और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी सख्ती में वो कहा है कि जी हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। गोया कि हालांकि आप खुद पहले वो जलसे वलसे करते रहे हैं, पर अब ये एक बिल्कुल वो उसमें आ गया है। अपोजिशन में भी जो है मुझे थोड़ी सी दरारें नज़र आ रही हैं, पेशावर में काफ़ी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई, क्योंकि अंदर के इनके जो है तजादात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है JUI वालों ने जो PTM थी जो है उसको जो है वो उनके लोगों को नहीं आने दिया, और वहाँ इवन इस तरह की तस्वीरें भी नज़र आई कि तालिबान के झंडे वो लेके आए हुए थे, तो वो एक ANP वर्सेस जो है फिर PTM की भी एक टेंशन नज़र आई। उसके बाद फिर अभी बिलावल साहब को जो है वो इतलाएं आ रही हैं कि इम्कान हो सकता है कि शायद कोरोना ना हो, क्योंकि उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो साहब को जो है वो पॉजिटिव कोरोना का हुआ है। पर ये अभी एक मेरा वीडियो उनकी पार्टी की बख्तावर की मंगनी की वो जो चल रही हैं, प्री पार्टी चल रही हैं, तो ये अच्छा है कि वहाँ खुशियाँ वो लोग मना रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में नौजवान है और एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, और ये शादियों ब्याहों में जो है नहीं, वो शादियों ब्याहों में ये जो है नाच गाना होता है, हमारा ये सकाफती चीज़ है। और गाज़ साहब हंस रहे थे कि आप इस पर कोई तनकीद, मैं बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहे थे आप खुद माशाल्लाह ये काम बड़ा कर लेते हैं। मैं वाकई हमारे यहाँ भी जो ख़ानदान में शादियाँ वादियाँ दोस्तों के यहाँ होती हैं तो ये इस तरह का वो हो जाता है, मगर थोड़ा सा मुझे इसके अंदर ये जो पार्टी चल रही है इस वक्त ये है कि थोड़ा सा कोरोना के टाइम्स हैं जो है, और ठीक है इन्होंने लोगों के लिए कोई SOPs नहीं है जलसों के लिए,